اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16ویں تراویح، آج انشاءاللہ 19واں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں 3 صورتیں ہیں۔ سورہ الفرقان 25 نمبر کی صورت، اور سورہ الشعراء اور سورہ نمل 25، 26 اور 27۔ ان 3 صورتوں کا یہ 3 صورتیں انیسویں پارے میں ہیں۔ سورہ الفرقان یہ مکی صورت ہے۔ اس کی پہلی آیت جو ابھی میں نے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہت برکت والا ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندوں پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ وہ جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت کے آغاز میں فرما رہا ہے کہ جو لوگوں نے جو معبود بنا رکھے ہیں یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، بلکہ یہ خود مرے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں یہ لوگ سوالات کرتے تھے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی یہ جو فرشتوں کا کہتے تھے کہ فرشتے کیوں نہیں اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غباروں کی طرح اڑا دیں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتا ہے کہ یہ آج جو فرشتوں کا کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، لیکن جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو چیخ اٹھیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، آگے جو ہے اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا فرعون کی قوم کی طرف، تو اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے کبھی غور کیا اس شخص کے حال پر جو اپنے خواہش نفس کو خدا بنا بیٹھا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سننے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی غیر گزرے۔ یعنی جو لوگ جو ہے خواہش نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، اس سے بھی غیر گزرے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس سورت کی 47 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون، موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رات کو جو ہے لباس، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون یعنی موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے 47 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے 2 سمندر کو ملایا ہے۔ یہاں جو ہے 2 سمندروں کو ملانے کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی جو ایک میٹھا پانی اور ایک کھارا پانی ہے، تو یہ کبھی مل نہیں سکتی۔ یہ اللہ کی قدرت کا دیکھو کس کمال ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملائے رکھا، ایک مزیدار اور میٹھا، دوسرا کھٹا اور کھارا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گھڑ موڑ ہونے سے روکے ہوئے ہے، کبھی یہ مل نہیں سکتے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خبردار اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کا کام کر رہے تھے، اس کے بدلے میں کوئی دنیائی فائدہ مقصد نہیں تھا ان کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میری اجرت تو بس یہ ہے کہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرو۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر کیا کرتے ہیں؟ نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے بندے کی دعا، رحمان کے بندے جو ہے تو کس طرح سے دعا مانگتے ہیں؟ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو جو ہے تو اپنی اولاد اور اپنی بیویوں سے آنکھوں ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگار کا امام بنا۔ اس طرح سے یہ سورت اختتام ہوتی ہے۔ پھر اس کے دوسری سورت الشعراء طاسین، یہ بھی جو ہے مکی صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، طاسین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ اے نبی، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ہم چاہے تو آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں کہ ان کے گردنیں اس کے آگے جھک جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسی نشانیاں پیش کر سکتا ہے، ان کی گردنیں جھک جائے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اختیارات کی آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے صرف. تو اس صورت میں جو ہے 7 قوموں کا حالات بیان کیے گئے ہیں. دنیا میں جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو 7 قوموں بڑی بڑے قومیں تھی ان کو جو ہے کس طرح سے ہلاک کیا، کس طرح سے ختم کیا. کیونکہ اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جو ہے جب اب دعوت کا کام کر رہے تھے تو وہاں کے لوگ جو ہے مشرکین مکہ جو آپ کو جھٹلا رہے تھے، تو اس تسلی کے لیے کہ اللہ یہ صورت میں اللہ تعالیٰ 7 قوموں کا ذکر کرتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جب نبی آئے تو ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے نیست نابود کر دیا، اس دنیا سے ان کا نام و نشان مٹایا. تو یہ مکے کے لوگ کیا ہیں. تو اس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے 7 قوموں کا واقعات بیان کرتا ہے. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے بڑے تفصیل سے واقعہ ہے. اس کے دوسرے رکوع سے تو چوتھے رکوع تک شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا ظالم قوم کے پاس جا. اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے فرعون کی قوم کو ظالم قوم کے سے خطاب کرتا ہے. ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے فرعون کی قوم کو ظالم قوم کہتا ہے. پورا تفصیل سے واقعہ بیان کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں، پھر فرعون جو ہے جس طرح سے وہ جادوگروں کو پورا جمع کرتا ہے، پھر جادوگر جس طرح سے جب دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا یعنی موسیٰ علیہ السلام جو آسا پھینکتے ہیں انہوں جو سانپ بنتا تھا وہ سب کو نگل لیتا ہے، تو جادوگر جس طرح سے ایمان لاتے ہیں. فرعون کہتا ہے کہ اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں میں تمہارے ہاتھ پیر ایک کاٹ دوں گا. اس طرح سے یہ تفصیل سے بڑا تفصیل سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. یعنی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھا کر رہا تھا تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. پھر اس کے آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیز ہے جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بھوت ہیں جن کو ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام پھر آگے فرماتے میرے تو یہ سب دشمن ہیں، یعنی جو بھوت کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو میرے تو سب دشمن ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. پھر اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. پھر اس کے آگے جو ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. یہاں پر جو ہے یہ 7 قوموں کا جو واقعہ بیان کیا ہے تو اس میں بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس سے میں تمہارے سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی کوئی دنیائی فائدہ نہیں مانگتا، اس میں تو تمہاری بھلائی ہے. تو ہر نبی جو ہے اپنی امت کو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. اس طرح سے نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتا ہے. پھر نوح علیہ السلام کی قوم جب ان کو جھٹلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور باقی کو جو ہے تو غرق کر دیا. پھر اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. قوم عاد کا جو ہے واقعہ بیان کرتا ہے. یاد کرو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اس کام پر میں تم سے کسی
اجر کا طالب نہیں ہوں. یعنی عاد کی قوم کی طرف جو ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کا بھی واقعہ وہی بیان کرتا ہے، وہی انداز ہے ان کا بھی. پھر اس کے جب ان کی قوم ان کو جھٹلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب میں پکڑ لیتا ہے. پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ قوم سمود کا واقعہ بیان کرتا ہے. سمود نے رسول کو جھٹلایا. یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. انداز بیان سب رسول کا ایک ہی ہے. ان کی قوم جو ہے ان کو جو ہے تو جھٹلاتی ہے، ان کو نشانی مانگتی ہے، تو وہ اونٹنی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا. اونٹنی جو ہے پہاڑ سے جو ہے تو کرشمے کے طور پہ دیتی ہے. تو یہ ایک دن پانی پینے کا آزمائی کے لیے یہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک دن جو ہے اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن جو ہے تمہارے سب جانور اور تم پانی پیے گے. تو اس طرح سے وہ پریشان ہوتے ہیں. پھر اونٹنی کے جو اس میں کا جو سب سے بدماش آدمی ہوتا ہے ان کے قوم میں کا، اس کو اکساتے ہیں، وہ جو ہے تو ان کو اونٹنی کو مار ڈالتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑ لیتا ہے. اس طرح سے صالح علیہ السلام کا. پھر اس کے آگے جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کرتا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. دنیا میں تم ایسی آج تک جو ہے تو دنیا میں ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی تھی جو لوط علیہ السلام کی جو ہے تو قوم تھی. یہ ہومو سیکس میں مبتلا تھی، یہ عورتوں کو چھوڑ کر آدمی سے اپنی خواہش پوری کرتی تھی. تو لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں لیکن یہ قوم نہیں مانتی. پھر اللہ کا کس طرح سے ان پر عذاب آتا ہے اس کا بھی ذکر اس صورت میں کرتا ہے. پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ اکا والے اصحاب اکا نے رسول کو جھٹلایا. یاد کرو جب شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. اس طرح سے جو ہے شعیب علیہ السلام کو بھی جو ہے ان کی قوم جھٹلاتی ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بگاڑ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، یعنی لوگوں کو گھاٹا دیتی تھی. تو یہ شعیب علیہ السلام ان کی قوم کو سمجھاتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتی. تو آخرکار جو ہے چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا. ان پر جو عذاب آیا اس کو اللہ تعالیٰ چھتری والے دن کا عذاب کہتا ہے. تو اس طرح سے اس صورت میں جو ہے 7 قوموں کا جو ہے اللہ تعالیٰ واقعات بیان کرتا ہے اپنے نبی کو. دیکھو اس سے پہلے جو بڑی بڑی قومیں گزرے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نیست نابود کر دیا. تو آج جو یہ مکے کے لوگ تم کو جو جھٹلا رہے ہیں تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلے قوموں کا ہوا. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دیے ہیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ڈھیل دے رہا ہے تو اچانک ان کو عیش میں جو پڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کو مہلت دے رہا ہے، پھر وہی چیز ان پر آ جائے گی جسے یہ انہیں ڈرا رہے ہیں. پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صورت جو ہے اختتام کو پہنچتی ہے. پھر اس کے آگے جو ہے تیسری صورت وہ سورہ نمل جو ہے توسین. یہ آیتیں ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ہے ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. اس طرح سے یہ صورت شروع ہوتی ہے. یہ صورت بھی جو ہے مکی ہی ہے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بھی نبیوں کا واقعات بیان کرتا ہے. سب سے پہلے تو
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں جو ہے وہاں سے شروع کرتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نبوت ملنے سے پہلے جو ہے ان کے قوم کے ایک آدمی کو جو گھوسا مارے تھے، تو ان کی قوم جو ہے ان کے پیچھے پڑ گئے، فرعون جو ہے ان کے قتل کی سازش کر رہا تھا، تو آپ جو ہے تو مدین گئے تھے۔ پھر مدین سے جب واپسی ہو رہی تھی تو اس وقت اس سے ذکر کرتا اللہ تھا، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے، یعنی جب وہ واپس آ رہے تھے، جب ان کو آگ نظر آئی تو وہاں سے اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ دوسری طرف ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تھوڑا تفصیل سے اس صورت میں ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جو فضیلت دی تھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، داؤد علیہ السلام کے جو وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، یہ تو اس پہ کوئی فخر نہیں کرتے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سلیمان کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ سب چونٹیوں کے وادی میں پہنچے، یعنی سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنے پورے لشکر کے ساتھ جین اور پرندوں سب کے ساتھ جو ہے تو سب لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو چونٹیوں کے وادی میں گھسے، وادیوں میں پہنچے تو وہاں تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی چونٹی کی جو سردار ہے وہ اپنی چونٹیوں سے کہتی ہے کہ اے چونٹیوں اپنے بل میں گھس جاؤ، سلیمان کا جو لشکر آ رہا ہے کہیں ان کے پیروں سے تم جو کچل نہ جاؤ۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو چوٹی کا جو کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتا ہے، وہ خبر دیتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور ایسا پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ ایک اور موقع پر جو ہے سلیمان علیہ السلام پرندوں کا جائزہ لیتے ہیں اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ ہدہد کو نہیں دیکھتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا وجہ ہے، ہدہد نہیں ہے، اس کو میں سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کروں گا۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معاملات حاصل کیے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم شان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہیں، وہ جو ہے تو بت پرستی یعنی سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ہدہد آ کے سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر دیتا ہے۔ پھر جو ہے سلیمان علیہ السلام جو ہے پھر جو ہے اس کا بھی تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کی طرح ایک خط بھیجتے ہیں جس میں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں
پھر وہ ہدہد جو ہے ان کے پاس وہ خط بھیجتا ہے. پھر وہ اپنے درباریوں سے مشورہ کرتی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ بادشاہ اگر کسی پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں ظلم ڈھاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا سامنے ہم ان کے دربار میں حاضر ہو جائے. پھر اس کی خبر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے سلیمان علیہ السلام کو. پھر جو سلیمان علیہ السلام جو ہے جینوں سے کہتے ہیں کہ اس کا جو تخت ہے اس کے آنے سے پہلے کون لائے گا، تو اس میں سے ایک جین جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے، وہ کہتا ہے، اس کا بھی ذکر اللہ کرتا ہے، جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے. اس طرح سے سلیمان علیہ السلام جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دنیا میں سلیمان علیہ السلام کی جیسی حکومت اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کو نہیں دی، نہ قیامت تک کسی کو دی گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو ہے تو حکومت دی تھی. پھر جب وہ ملکہ جو ہے جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آتی ہے تو وہ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھائے. سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. یعنی ملکہ جب دربار میں آتی ہے سلیمان علیہ السلام کے تو فرش کو سمجھتی ہے کہ پانی کا حوض ہے، تو یہ جو ہے وہ اپنے پائچے اوپر کرتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چکنا فرش ہے. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی ترقی دی تھی وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. یعنی کیسے ٹائلز تھے دیکھو. تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے. اس پر وہ پکار اٹھتی ہے اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کی. یعنی وہ سلیمان علیہ السلام کے رب کی اطاعت قبول کرتی ہیں، یعنی ایمان لے آتی ہیں. اس طرح سے جو ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر اختتام ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سمود کے طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. سمود کے قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو صالح علیہ السلام کو بھیجا اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے. یعنی جو صالح علیہ السلام ان کے قوم کی طرف گئے وہ واقعہ بیان کرتا ہے. پھر اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی واقعہ بیان کرتا ہے. اس طرح سے جو ہے یہ لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ پارہ جو ہے اختتام ہوتا ہے. تو اس طرح سے تھا یہ 19ویں پارے کا مختصر خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تیری اس رمضان کی مبارک راتوں میں اللہ ہم جو تراویح میں جو قرآن مجید تلاوت کیا جا رہا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ. اس میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس میں سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.